ویوز اور فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو کچھ کل عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے اعلان کے بعد جو ہنگامی تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں، اس پہ بہت سارے لوگوں کو کچھ عجیب فیل بھی ہوا ہوگا، اور بہت سے لوگ تجزیہ نگار بھی اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت پاکستان کی سیاست کے اندر ایک دوبارہ تیزی آ گئی ہے۔ لاہور کے اندر، اسلام آباد میں اور تمام شہروں کے اندر ٹیلی فونک رابطے، واٹس ایپ گروپ پہ رابطے اور ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل یہ ہوا ہے، لیکن مجھے اس تمام چیزوں کا جو کچھ آج ہو رہا ہے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ویلاگز میں بتاتا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اول تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑنا درست نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو عمران خان کی ایک لاجک ہے، اگر اس لاجک کو بھی اگر آپ دیکھیں اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں، بہرحال ایک پارٹی ہیڈ ہیں، ان کا ایک فیصلہ ہے، اگر انہوں نے کر لیا تھا تو بہتر ہے کہ وہ فیصلہ کل ہی کر لیتے اور اچانک توڑ دیتے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی کے ساتھ پھر میں نے کل جو کچھ باجوہ صاحب کے حوالے سے وہاں پر ہوا، اور جو میں نے کہا اپنے کل کے ویلاگ میں، آپ کو پتا ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے کل جس طریقے سے باجوہ صاحب کے تمام معاملات کو جتنی وضاحت کے ساتھ جو کچھ کیا صحیح کیا، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی تابوت میں نا ایک کیل ٹھوکی ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ میں نے آپ کو ایک بات پہلے کہی تھی کہ دیکھیے باجوہ صاحب کا اب جو معاملہ ہے نا، وہ اصل میں قصہ پارینہ ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا اصل میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتا ہوں، نہ باجوہ کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ وردی بڑی اچھی ہے، سلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلنے والے کے لیے صرف آپ سلائی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں کوئی یہ کہہ دے کہ جناب آپ نے تو فیصل صاحب کپڑے کی بھی تعریف کر دی، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا۔ لوگ اگر سمجھا کریں، اگر ہماری بات کو اور ہماری گفتگو کو جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، میں نے کہا کہ میرا جو ایک ذرائع جو انفارمیشن ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، تو میں بہت مختلف طریقے سے اپنی چیز کو کھول کر بیان کرتا ہوں۔ میں نے بارہا یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب کا ایک معاملہ جو ہے، اصل میں جو کچھ ہوا وہ کچھ امریکہ نے کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں شروع سے کہتا رہا ہوں باجوہ صاحب کی کیا ہمت ہے کہ وہ باجوہ صاحب اکیلے طور پہ کچھ کر لیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ اب میرے پاس ثبوت ہے، حقائق موجود ہیں، ریکارڈز بھی موجود ہیں۔ اس وقت ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بڑے دوسرے لینڈ ٹیلی فون ہوتے وہ بھی ان کی بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ میرے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر گورنر بھی اگر آپ نے لگانا ہوتا تو آپ کو پاکستان میں جو امریکن جو وہاں پہ کانسلیٹ جنرل ہے اور امریکن ایمبیسی سے آپ کو لینا پڑتا ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب اٹھا کے پلٹ دے؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا، اور آپ کو پتا ہے پھر عمران خان نے سائفر بھی دکھایا، سب کچھ دکھایا، مطلب جسے کہتے ہیں ڈے فرسٹ سے ساری چیزیں پتہ لگ گئی تھیں۔ تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ اس کے اندر باجوہ صاحب استعمال ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے غلط کی، سارا چلتا ہوا بیڑا غرق کیا، ریاست کو تباہ برباد کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا تھا۔ کل جب یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ باجوہ صاحب جو ہے قصہ پارینہ ہو گیا، بہتر ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بہرحال ایک ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے ایک اپنا پولیٹیکل اسٹینڈ رکھا ہے، تو میرا خیال ہے بحیثیت ایک تجزیہ نگار، دیکھیے میں اپنی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ میں صرف تجزیہ نگار تو ابھی آیا ہوں نا تجزیہ نگاری میں چند سالوں میں، بیسیکلی میں خود میرا پولیٹیکل جو کیریئر ہے اور ڈپلومیٹک کیریئر ہے، تو میں ان تمام چیزوں کو لے کے میں تجزیہ کرتا ہوں، تو وہ ایک مجموعہ بن جاتا ہے ایک چیز کا۔ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، بلکہ اگر آپ کو جو عمران خان کے ساتھ جو پرابلم ہوئی، اگر وہ امریکہ کا اگر اسٹینڈ اگر رکھے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی توپوں کا تمام رخ عمران خان کو امریکہ کی طرف رکھنا چاہیے تھا، تاکہ جب امریکہ کی طرف رکھتے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر ٹھیک ہے چند جرنیلز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے جو امریکہ کی اس پالیسی کو پسند نہیں کرتے۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات ایسے تھے جس وقت جو عمران خان کی جو تحریک چل رہی تھی، اس حوالے سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی۔ اگر لوگوں نے دیکھے ہوں گے ہمارے ویلاگ تو ان کو پتہ ہوگا۔ اب جو کچھ ہم کہتے رہے وہی چیز کل سامنے آئی۔ اب ہوا یہ تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب آئے بات کرنے کے لیے، تو پہلی تو یہ بات تھی کہ جب عمران خان کو یہ بات کہی گئی تھی، آج میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں کل کہا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو کسی نے گارنٹی دی تھی کہ آپ تقریباً
12 دن تک جو ہے عمران خان کو کہیں 12 دن کے بعد کی ڈیٹ دیں. کسی نے کہا, اب میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کو پتا کہ میں کوٹ نہیں کرتا یہ میرے لیے, ورنہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, صحافی چلتے پھرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, لیکن میری کچھ اپنی ہے, کچھ سفارتی اور کچھ دوسرے اپنے میرے ڈومین کی کچھ اپنی مجبوریاں, میں صرف خبر دے دیتا ہوں, صحیح ہوگی تو پتہ لگے گی, غلط ہوگی تو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کم از کم 12 دن تک عمران خان کو, پہلے تو کوشش کی تھی کہ روک لیں نہ توڑیں, لیکن نہیں ہوا تو ان کو کہا تھا کہ کم از کم آپ 12 دن تک ان کو روک کے رکھیں. کس کو کہا گیا تھا؟ یہ میسج دیا گیا تھا پرویز الہی کو, اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اب باجوہ کے حوالے سے یا آرمی کے حوالے سے کوئی بات اب نہیں کرنی کہ اس تمام صورتحال کے اندر کون ذمہ دار تھا اور کس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا. یہ بات ان کو سمجھا کر بھیجی گئی تھی اور یہ بات آ کہ انہوں نے کنوے بھی کر دی تھی. دوسری جانب عارف علوی کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو کم از کم 7 دن کے لیے روک لیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیا چل رہی ہے. دوسری طرف کسی شخصیت نے عارف علوی کو کہا تھا کہ عمران خان کو کہیں کہ وہ کم از کم 7 دن کے بعد کی ڈیٹ دیں, یعنی ان کو کہا گیا 12 دن کی ڈیٹ اور ان کو کہا گیا 7 دن کی ڈیٹ. خیر بہرحال بات ہو گئی, عمران خان نے ان کو راضی کر لیا, پرویز الہی بیٹھ گیا. اور لیکن شروع میں جیسے میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے آپ کو بتایا تھا کہ 50-50 تھا کہ شاید ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی نہیں بیٹھیں, لیکن کچھ عمران خان کے قریبی لوگوں نے کہا کہ نہیں چودھری پرویز الہی کو ساتھ بٹھائیں. ورنہ میں کہہ رہا تھا ضرورت نہیں ہے, عمران خان کی ایک اہمیت ہے, بہت بڑا لیڈر ہے, اس کی ویلیو ہے, اس کی جماعت ہے, لوگ سنتے ہیں, پاکستان کے لوگ سنتے ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. عمران خان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو یا وزیر اعلیٰ سندھ کو یا سرحد کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو بٹھایا. الحمدللہ اس کی پرسنالٹی بہت بڑی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے, اس کو اکیلا بھی اگر بات کرتا ہے تو ساری دنیا میں اس کی بات سنی جاتی ہے. لیکن کس نے مجبور کیا کہ آپ بٹھائیں ان کو؟ ایک تو یہ غلط کام ہوا. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئے اور ان کو جب یقین دہانی کرا دی گئی تھی, اس کے بعد پھر وہ عمران خان صاحب نے جو باجوہ والی بات کر دی, اور جس طریقے سے کل عمران خان نے, وہ میں ایک دیسی زبان میں کہوں نا کہ مکو ٹھپا باجوہ صاحب کا, تو وہ جو ہے نا پھر دوبارہ نہ صرف باجوہ صاحب کی کو بھی ناپسند آیا, بلکہ جو ان کے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور پہ یقین دہانی کرائی تھی کہ یار یہ مسئلہ نہ ہو, ان کو بھی برا لگا. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, اور نہ صرف آپ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ آپ ساتھ عمران خان کے بیٹھ گئے اور آپ نے تصدیق کرا دی. تو اب یہ جو سارا مسئلہ ہوا, اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ٹیلی فون بھی آیا پنڈی سے, اور ٹیلی فون کے اندر پھر ان سے اظہار ناراضگی کیا گیا کہ یار آپ کیا ہمارے ساتھ کیا ڈبل گیم کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ وہ اے پولیٹیکل ہے, وہ اصاب یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ تھا کہ ان کو جو کہا گیا تھا 12 دن کا یا 6 دن کا جو ٹائم دیا گیا تھا, وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ عمران خان فوری طور پر اگر اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, اگر آج توڑ دیں گے تو ایک نیا بحران پیدا ہوگا, ایک نیا ابہام پیدا ہوگا. پاکستان کے پاس جو ہے ٹوٹل جو ہے ذخائر جو ہے اس وقت 1 مہینے کے رہ گئے ہیں. اگر 1 مہینے کے کسی ملک کے پاس ذخائر رہ جائیں, اور جو ہماری سرحدوں کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے بھی کوئی اگر بڑا ایڈونچر ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس تمام صورتحال کے اندر کہا گیا تھا کہ 1 ہفتہ کے کم از کم 7 دن کا ٹائم لیں. 7 دن کے دوران ہم ان کو بٹھا دیں گے. کس کو بٹھا دیں گے؟ سارے اسٹیٹ جو ہولڈر ہیں, اسٹیک جو ہیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں, اس میں مطلب پی ٹی آئی بھی ہو گئی, پی ڈی ایم بھی ہو گئی, سب لوگ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے فوری طور پر فیصلہ کریں گے. اگر الیکشنوں پہ جانا ہے تو الیکشنوں پہ جائیں, جو کچھ بھی کرنا ہے, لیکن جتنی بھی جلدی کرنا کر کے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بگڑنے سے بچائیں. یہ اصل میں فیصلہ اس بنیاد کے اوپر عمران خان نے اس کو تقریباً 6 دن لیٹ کیا تھا. بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے, یہ 6 دن 12 دن کا چکر ہی تھا, ورنہ کل عمران خان نے توڑ دینی تھی اسمبلی. لیکن اب یہ جو بیچ میں ایک چکر چل گیا کہ جو عمران خان صاحب نے جو مکو ٹھپا باجوہ صاحب کا, اس کی وجہ سے پھر پوزیشن خراب ہو گئی چودھری پرویز الہی کی. چودھری پرویز الہی کو جب جھاڑ پڑی تو آج جو چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو ہے جس میں لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, کچھ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل میں, انہوں نے کہا بس تو اب علیحدگی ہو گئی, اب پرویز الہی جو ہے بالکل قابض علیحدہ ہو جائے گی. دیکھیے بتاؤں, یہ جو آج پرویز الہی نے جو بات کی ہے نا, اس کو بہت سارے لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو مزید خلیج اس میں پیدا کی جائے. پرویز الہی نے جو آج انٹرویو دیا ہے, وہ انٹرویو بنیادی طور پر جو پرویز الہی سے جو غلطی ہو گئی کہ وہ وعدے کے مطابق باجوہ صاحب کی جو برائی ہوئی تھی یا جو کچھ بھی معاملہ تھا اس کو وہ نہیں روک سکے. اگر نہیں روک سکے کوئی بات نہیں, لیکن وہ جو بیٹھ گئے تھے اس کی وجہ سے جو ان کی غلطی ہوئی, انہوں نے اس غلطی پہ یا اس کو کور کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے.
یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں عمران خان کو روک نہیں سکا، اور یا مثال کے طور پر عمران خان کو اگر میں نہیں بتا سکا کہ آپ نے باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، اتنا سخت آپ نے ساری چیزیں اگر نہیں کھولنی ہے، اگر میں اس میں ناکام رہ گیا تو دوسری غلطی مجھ سے یہ ہوگی، میں بیٹھ بھی گیا تو میں اپنی اس غلطی کی تلافی یہ کرتا ہوں کہ میں بہت ساری باتیں جو ہے اس پہ عمران خان کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں، لیکن اس حوالے سے جو کچھ عمران خان نے کہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی طور پر عمران خان کے سے علیحدہ ہو گئے. ایسا ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان میں دراڑیں پیدا کرنے کے لیے بہت سارے سازشی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. آصف زرداری اور شہباز شریف نے ابھی ملاقات کی ہے، ان کے درمیان یہی پلان بن رہا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت اس نے جو پرویز الہی نے جو ایک بیان دیا ہے، اس حوالے سے اس کو مزید وہ کیا جائے اور ان کے اندر خلیج بڑھائی جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ جتنی جلدی ہو سکے تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو ہے پرویز الہی کو راضی کیا جائے. اب پس پردہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جو عمران خان کے ظاہری طور پر دوست ہیں لیکن بظاہر دشمن ہے، انہوں نے چودھری پرویز الہی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تحریک عدم اعتماد کل پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں. مطلب ظاہری طور پر آپ عمران خان کے ساتھ رہیں لیکن آپ پیچھے سے ہمارا ساتھ دیں. تو اس پہ پرویز الہی نے ایک کردار ادا کرنے سے منع کر دیا. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے شام کو ایک تقریر کرنی تھی غالباً شاید کوئٹہ میں، اسی لیے وہ انہوں نے آج نہیں کی، وہ کل کریں گے تمام صورتحال کو دیکھ کے. لیکن بنیادی طور پر جو بتانے کا آپ کو مقصد ہے وہ یہ کہ پاکستان کی صورتحال کے اندر جو بہت زبردست طریقے سے اس وقت ایک نئی جو ہے کہتے ہیں کہ اتھل پتھل شروع ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس صورتحال کو اگر فوری طور پر اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو آپ یقین کریں کہ ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور پرویز الہی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ہم یہ شروع سے کہتے رہے ہیں کہ پرویز الہی کے حوالے سے عمران خان کو میں کہتا رہا ہوں شروع سے. اب تو خیر میں نے بتا دیا آپ کو کہ 2 ہفتے سے میں نہ ان کو کوئی پیغامات نہ میں بھیج رہا ہوں نہ کوئی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات تو ایک طے ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عمران خان صاحب کسی کا مشورہ نہیں سنتے. پتہ نہیں کیوں نہیں سنتے، کوئی ان کو منع کرتا ہے، گاڈ نوز بیٹر، مجھے نہیں پتا، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو غلط مشاورت ہے یا اس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ عمران خان سیاسی طور پر اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل نہیں کر پا رہے. لیکن مقصد میرا یہ کہنے کا یہ نہیں ہے کہ میں مطلب یہاں کو عمران خان کی برائی کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کمزوری ہے بہت بڑی. اور اس سارے ایشو کے اندر جو بھی ہے نا، سارے ایشو میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں اگر نقصان دیکھا جائے تو نقصان پی ٹی آئی کا ہی ہو رہا ہے. یعنی امریکہ نے ایک سائفر چلایا، سائفر چلانے کے بعد امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو پلٹا. حکومت کو پلٹنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ایجنٹس تھے ان ایجنٹس کو جو نواز شریف اور یہ سارے دوسرے تیسرے لوگ ہیں ان کو کیسز معاف کرائے، ان کو حکومت بھی دلوائی اور عمران خان صاحب کو کارنر کروایا. اور نہ صرف کارنر کرانے کے بعد عمران خان کے درمیان اور جو ہے فوج کے درمیان، ایون جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان بھی انہوں نے مخالفتیں پیدا کروا دی. اور یہ سارے کام وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ امریکہ کے پیڈ ہیں. میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں، وہ عمران خان کے گرد بھی ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے اندر تو خیر ہیں ہی سارے کے سارے. تو یہ ساری جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کیا کرتے ہیں. ان کو چاہیے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ عمران خان صاحب شاید ہو سکتا ہے کہ اب کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جیسا کہ ان سے کہا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے. عارف علوی صاحب نے جو کہا تھا کہ درمیان کا راستہ نکال لیں اور اگر بیٹھ جائیں بات کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیں عمران خان کے گرد جتنی دیر آج آپ نے سنا وہ چودھری پرویز الہی نے وہ بات کر دی جنرل فیض کی اور باجوہ صاحب کی، جو آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے میں نے کہی تھی کہ ان کے ہی اندر کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو غلط مشورہ دیا. اور یہی بات بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بات بھی آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے آئے گی کہ جو باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دلوانے کی بات جو عمران سے کروائی گئی تھی یہ بھی غلط فیصلہ کروایا گیا تھا. یہ بھی عمران کے قریب ہی لوگوں نے غلط عمران کو کہا تھا کہ جناب وہ نواز شریف جو ہے ان کو ایکسٹینشن، نواز شریف کبھی بھی باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور میں اب بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں آپ کو کہ باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، نہ باجوہ ایکسٹینشن لیں گے. لیکن یہ پوچھے وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان معلوم کرے وہ کون لوگ تھے جو عمران خان کو غلط اطلاعات فراہم کرتے، وہ کون سی شخص تھی جس نے یہ جا کے باجوہ کو یہ غلط انفارمیشن دی کہ آپ کو جو ہے عمران خان سیک کرنے والے، جس وقت کی عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی وہ کون سا شخص تھا. عمران خان کو کس نے آ کر یہ کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ اس وقت یہ
سارا معاملہ جو ہے اٹھا کر آپ چل پڑے ہیں باجوہ کے خلاف. یہ کون سا شخص تھا, اندر کے کون لوگ تھے جنہوں نے کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور عمران خان اور باجوہ کے خلاف جو ہے ساری کی ساری انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی, اور آخر وقت میں یہ کس نے عمران خان کو آ کر کہا کہ جناب وہ تو باجوہ کو ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور وہ پی ڈی ایم ان کو ایکسٹینشن دے رہی ہے, آپ بھی سامنے آپ ہو جائیں. تو عمران کو خراب کروانے کے لیے پھر عمران سے آفر کروائی گئی کہ ہم بھی باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی, جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان کے گھر سے ہو رہی ہیں, یہ عمران خان کو دیکھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں اب جتنا بھی صورتحال سامنے آئی ہے, اور یہ بات میں کہنے کے لیے آج بھی حق بجانب ہوں کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے سے راستہ کر علیحدہ کیا تو پرویز الہی صاحب کو گجرات کے اندر کامیابی نہیں ہوگی. یہ بات تو ایک طے شدہ, قوم جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ بات لوگ سمجھ گئے ہیں. جو عمران خان کے گرد جو سازشی عناصر ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو جو ہے کارنر کرنا ہے. لہٰذا پی ڈی ایم سے زیادہ جو ہے خطرہ جو ہے اس وقت عمران خان کی جماعت کو اندر کے لوگوں سے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو باہر سے خطرہ نہیں, پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. اب ساری صورتحال یہ ہے کہ کوشش پی ڈی ایم نے اس تمام صورتحال کے بعد کل رات جب عمران خان نے یہ سب کی تقریر, تو اس کے فوراً بعد جو ہے پی ڈی ایم کی ایک دو اہم شخصیات نے پنڈی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے, نہ ہم آپ اپنے معاملے کو خود سلجھائیں. ایون اس کے علاوہ ہے کہ نواز شریف کی طرف سے بھی اہم اداروں کی کسی شخصیت کو فون کیا گیا اور ان سے کہا گیا ساری صورتحال کے بعد, تو انہوں نے کہا اس پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمیت کسی کا بھی نہ کوئی فون سنا جائے, نہ کسی سے کوئی رابطہ رکھا جائے. اصل جو بات ہے وہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ کہتے ہیں اگر کرنا ہے سیاستدانوں نے اپنے مسئلے کو خود حل کریں, اور ہم اگر کہیں کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم یہ ہیں کہ ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہیں, ساتھ بیٹھ جائیں اور فوری طور پر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. ورنہ پھر اگر مجبور ہو کر ہم نے حل نکالنے کی کوشش کی تو پھر وہ حل بہت زیادہ خراب ہوگا. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال دیکھیں اس وقت ملاقاتیں آصف زرداری بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی تو پوری کوشش یہ ہے جس کے بارے میں کل میں بتا چکا تھا کہ یہ نو کانفیڈنس کی ایک موو یہ لانا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے. آج اب اس وقت میں جب آپ سے بات کروں تو شام تقریباً 7 بج چکے ہیں, اور آج رات بھر بھی کچھ ملاقاتیں ہوں گی, کچھ معاملات ہوں گے, اور دیکھیں کیا سلسلہ بنتا ہے. دوسری جانب کراچی کے اندر متحدہ قومی منٹ نے پاور شو کیا ہے اپنا, وہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں, اور دیکھیں کیا سارے معاملات کرتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا اس وقت کہ جو صورتحال ملک کی چل رہی ہے کہ ہم اس وقت کوئی صحیح معنی میں کوئی سیاسی جسے کہتے ہیں کہ صحت مند پولیٹیکل ایک مطلب کوئی موو چلا سکتے ہو, کیونکہ ملک کے حالات جو کچھ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ذرا ایسا نہیں ہے, بہت زیادہ حالات بہت زیادہ خراب ہے اور بہت ساری چیزیں بگڑی ہوئی ہیں. ان کو فوری طور پر ہمیں سدھارنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.